السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری دنیا کے انسان چاہے کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ جو آسمان اور زمین کو جس نے پیدا کیا ہے، جو ہوا چلاتا ہے، جو بارش برساتا ہے، جو چاند نکالتا ہے، جو سورج نکالتا ہے، جو موت اور زندگی دیتا ہے، پوری دنیا کے انسان چاہے کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیج کر ایسا نہیں چھوڑا کہ تو اپنی من مرضی سے زندگی گزار، جب چاہے جب کھا، جب چاہے سو، جب چاہے جو کرنا ہے کر۔ نہیں، حلال چیزوں کے لیے کہا ہے اور حرام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو روکا ہے۔ اور اس کی قرآن کریم جو آخری کتاب قرآن اللہ نے اتاری ہے زمین پر، اس میں ایک ایک لفظ کے ذریعے سے انسان کو سمجھایا ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ میں بتا رہا ہوں۔ اس میں بتایا کہ انسان کی جو زندگی ہے، انسان جو دنیا میں جو کام کر رہا ہے، وہ مثل کھیتی کے کر رہا ہے۔ اب ایک انسان ہے، اس کے پاس وہ کھیتی کرتا ہے، دنیا کی کھیتی ہے، اور ایک ہے آخرت کی کھیتی۔ اب ایک انسان آخرت کی کھیتی کر رہا ہے، ایک انسان دنیا کی کھیتی کر رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ انسان دنیا کی کھیتی میں مشغول رہا اور آخرت کی کھیتی کو بھول گیا، تو جو دنیا میں جو مقدر ہے وہ تو ہم دے دیں گے اسے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اب مثال کے ذریعے سے سمجھو، آپ آپ نے کھیت بویا، ابھی آپ سرسوں بو رہے ہیں، آپ گہوں بو رہے ہیں، آپ اس کو میں محنت کر رہے ہیں، آپ اس میں پانی دے رہے ہیں، کھاد ڈال رہے ہیں، کہ آپ نے اپنی پوری محنت اس کھیتی کے اندر لگا رکھی۔ یہ دنیا کی مثال، یہ دنیا ہے جس میں آپ محنت کر رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں، آپ کھاد ڈال رہے ہیں گہوں اور سرسوں کے لیے۔ اب آپ نے اس میں اپنے وقت کو ضائع کر دیا، پورا وقت اس میں لگا دیا، اور آگے آخرت کی تیاری آپ نے نہیں کری، تو جو مقدر میں وہ تو آپ کو اس میں سے مل جائے گا، لیکن آخرت میں آپ کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اگر آپ آخرت کی کھیتی کرتے ہیں، آپ آخرت کی کھیتی کیا ہے؟ جیسے دنیا کی کھیتی ہے، اس میں بیج کے لیے پانی، کھاد وغیرہ چیزیں ہیں، ایسے ہی آخرت کی کھیتی کے لیے ایمان ہے، اعمال صالحہ ہیں، زکوٰۃ، نماز، ذکر، قرآن کریم کی تلاوت، یہ ساری چیز، یہ سارے بیج کے مثل ہیں کہ یہ آخرت میں ہم اگر ان کو ہم بوئیں گے تو اس سے آخرت کی کھیتی تیار ہوگی۔ اب ایک انسان جو آخرت کی کھیتی پہ محنت کر رہا ہے، اب محنت تو ہو رہی ہے، لیکن دو محنتوں میں سے ایک چیز پہ محنت ہو رہی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کی دونوں پہ محنت ہو رہی ہے، دنیا پہ بھی ہو رہی ہے تو آخرت پر بھی ہو رہی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کی صرف دنیا پہ محنت ہو رہی ہے، کچھ ایسے ہیں جن کی صرف آخرت پہ محنت ہو رہی ہے۔ اب دونوں کی مثال، اگر آپ نے دنیا پہ محنت کری تو آپ کو جو مقدر ہے وہ تو مل جائے گا، لیکن آخرت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں۔ ہاں، اگر آپ نے آخرت پر محنت کری، تو دنیا میں جو مقدر وہ تو ملے گا ہی آپ کو، لیکن ہم آپ کو آخرت میں، ہم آخرت کے حساب سے بھی ہم آپ کو دے دیں گے۔ تو اب فائدہ اور نقصان کس چیز میں، یہ آپ کو طے کرنا ہے۔ یعنی نقصان تو یہ دکھ رہا ہے کہ اگر دنیا پہ محنت کرے تو آخرت کا نقصان ہو گیا۔ اب یہاں تو جو کچھ ہے وہ چند دن کی زندگی ہے، وہ آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی۔ اب ہمیں چاہیے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہو، اور وہ کہاں ہے؟ وہ آخرت میں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر دنیا پہ محنت کر رہے ہیں تو یہ ہم نقصان کر رہے ہیں، اگر ہم آخرت پر محنت کر رہے ہیں تو اس آخرت کی محنت سے دنیا میں بھی ہم دنیا کا فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں اور آخرت کا فائدہ بھی ہم حاصل کریں گے۔ تو یہ صرف آپ کو طے کرنا ہے کہ ہمیں دنیا کی محنت کرنی ہے یا پھر ہمیں آخرت کی محنت کرنی ہے۔ مجھے اس چینل سے کوئی پیسہ کمانا نہیں ہے، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تو صرف دین کی باتیں آپ تک پہنچانا، یہ میں سمجھتا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں۔ آپ جتنی بھی میری ویڈیوز آپ دیکھے ہو گئے، سب میں یہی سمجھاتا ہوں آپ کو، میں یہی سمجھاتا ہوں، اور اس آپ کا سمجھانا میں اپنے لیے سمجھتا ہوں، اپنے لیے فائدہ سمجھتا ہوں کہ جب میں دین کی بات آپ سے کروں گا تو میں خود راست پر چلتا رہوں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔